کہ اگر ایک آدمی 10,000 روپے مہینہ کماتا ہے اور ہر روز 0.1% یعنی کہ 100 کا ایک حصہ بہتر ہو جائے روز، اور آمدنی بھی روز اس کی اتنی بن جائے، تو 10 سال میں 14 کروڑ روپے مہینہ کمائے گا. تو اس میں صرف کتنا کام کرنا ہے روز کا؟ 0.1%. اگر ہم روز بہتر نہیں ہونے کی کوشش کرتے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. خواہ میں دنیا کو، زندگی کو پیچیدہ کرتے ہیں. زندگی بہت آسان ہے، اس کو مشکل ہم خود کر دیتے ہیں. اگر کوئی وزیر اعظم کے دل میں آ جائے، کسی منسٹر کے دل میں آ جائے، کوئی خوبصورت لڑکی کے دل میں آ جائے، کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے، کوئی کامیڈین کے دل میں آ جائے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ٹک ٹاکر کے سمجھ میں آ جائے کہ یار یہ چیٹ جی پی ٹی اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے اس ملک کی ترقی کے لیے، سارے لوگ پریشان ہیں، ایکسپورٹ بڑھ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، لیکن چیٹ جی پی ٹی نہیں استعمال کر رہے، نہ اس سے پوچھ رہے. تو یہ کرنے سے ہوگا نا. اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ میاں ہماری مدد کریں گے. اگر ہم کچھ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ میاں تو مدد منع کیا ہوا ہے کہ جی میں اس کی تقدیر بدلتا ہوں جو اپنی تقدیر کے لیے کچھ کرتا ہے. جی السلام علیکم. آج میرے ساتھ ہیں جہان آرا پاورٹی والی، اور یہ میری فیوریٹ اسٹوڈنٹس میں سے ایک ہیں. یہ ہمارے اسکول میں پچھلے 6 مہینے سے ہیں. ان کی عمر 63 سال ہے، اور یہ پہلے ایک کمپنی میں ٹیلی فون آپریٹر کا کام کرتی تھیں، اور اب انہوں نے اپنے آپ کو انرول کر دیا ہے ریحان اسکول میں. تو یہ وہاں پڑھتی بھی ہیں اور بچوں کی بڑی سسٹر بھی ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آج یہ مجھ سے پہلی دفعہ یہ انٹرویو کر رہے ہیں. تھوڑی سی پریشان بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ 20-25 سے زیادہ کر چکی ہیں نا. 49 ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ 50th میرے ساتھ ہو جائے گا. جی السلام علیکم. میرا نام نور پاورٹی والی ہے، اور جیسا کہ سر نے بتایا کہ میں 63 ایئرس کی شاگرد ہوں سر کی. تو مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے سر سے انٹرویو کرتے ہوئے. تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میرا کافی عرصے کا یہ ایک شوق ہے کہ سر سے میں بات کروں، اور سر بہت اچھے جواب دیتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے سر کے پاس بیٹھ کے بات کرنے میں، اور اچھا لگتا ہے سر سے بہت زیادہ ہمیں پاور ملتا ہے سر اگر ہم سے بات کرتے ہیں تو اس لیے سر سے میں پہلے تو سب سے پہلے یہ معذرت چاہوں گی کہ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطیاں ہو جائیں، کیونکہ میں بہت زیادہ بھولنے کی عادت رکھتی ہوں. جلدی سے میں کچھ نہیں کر پاتی، کیونکہ عمر کا بھی تقاضا ہے شاید میری اس وجہ سے. لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ میں اچھے طریقے سے بات کر سکوں. تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. تو سر السلام علیکم. سر اپنے بارے میں آپ بتائیں گے؟ میں تو ادھر ہوں، آپ ادھر دیکھ رہی ہیں. تو کیمرے کو چھوڑیں، بھول جائیں ہے ہی کہیں. پہلی تو آپ کی عمر بڑی نہیں ہے. جی. اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان ہیں جی وہ 73 سال کے ہیں. یس، مجھ سے 10 سال بڑے. آپ سے 10 سال بڑے ہیں. تو ابھی تو آپ کی وزیر اعظم بننے کی عمر بھی نہیں آئی. پچھلے وزیر اعظم جو تھے وہ 68 کے تھے. اس سے پچھلے وزیر اعظم جو تھے وہ بھی ایسی 65 70 75 کے تھے. تو ابھی تو آپ چھوٹی سی ہیں. تو آپ پریشان نہ ہوں، جب آپ بھی 73 کے ہوں گے تو شاید آپ بھی وزیر اعظم بن جائیں گے. اللہ کرے. تو اللہ نہیں کرے گا، آپ کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. جی سر. جی تو میرے بارے میں کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ کچھ؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سر آپ انٹرویو بھول جائیں. جی. اور جب کسی سے ملتے ہیں، کسی رشتہ دار سے ملتے ہیں، کسی جاننے والے سے پوچھتے ہیں، کسی اجنبی سے ملتے ہیں، تو جو دل کرے وہ پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کا رشتہ دار بھی ہوں، میں آپ کا جاننے والا بھی ہوں، اور آپ میری ویڈیوز بھی دیکھ چکے ہیں. تو آپ کے ذہن میں سوال ہے نا وہ کریں. ٹپیکل انٹرویو نہ کریں. جی سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سر آپ نے مجھے نہیں بتایا، لیکن مجھے سر آپ کے ماموں جو ہیں ان سے تھوڑی سی معلومات ملی. پھر آج صبح میں نے آپ کے پڑوس میں جو شاید آپ کے جب آپ بچپن آپ کا تھا اس وقت آپ کو جنہوں نے سنبھالا یا جنہوں نے آپ کی دیکھ بھال کی، جن کے ساتھ آپ
बड़े हुए तो उन्होंने कुछ बताया। यहाँ पर महमूद सर थे, क्या नाम है उनका, मुझे तो पता नहीं कौन। आपके जो घर है यहाँ पर, आपने जो जिस घर में गाड़ी खड़ी करते हैं आप शायद, तो उस घर में एक कोई चौकीदार हैं शायद आपके, या कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल महमूद सर मेरा ख्याल नाम है उनका। तो उन्होंने बताया कि आप माशाल्लाह कंप्यूटर पे जल्दी आपने अबूर हासिल कर लिया था कि एक दफ़ा आपके पास एक टीवी आया, जैसे खिलौना टीवी, तो वो चल रहा था और चलते हुए वो दूसरे दिन वो टूटा हुआ पड़ा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक ही दिन में आपने तोड़ दिया, तो आपने दूसरे दिन उसको बना लिया था। तो वो उन्होंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के कि आप बचपन से माशाल्लाह स्ट्रगल करते आए हैं। तो इस बारे में मालूमात हासिल करना चाह रही थी आपसे कि आप वाकई स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे, और आपने क्या क्या स्ट्रगल की सर? कोई भी स्ट्रगल नहीं करी। ये क्या बात हुई सर? जाहिर बात है इतनी ज़िंदगी का निचोड़ आपका होगा कुछ ना कुछ। कोशिश भी नहीं करी, बस कर लिया। जब आप 10 दफ़ा गलती करते हैं तो 11वीं दफ़ा ठीक हो जाता है। स्ट्रगल क्यों करेंगे वो? सर आपने बताया स्ट्रगल के अंदर तकलीफ शामिल है, लफ्ज़ स्ट्रगल के अंदर जी पेन शामिल है जी, यानी तकलीफ हुई, तो तकलीफ कहाँ हुई? यानी कि तजर्बे से तजर्बा किया, दोबारा तजर्बा किया, तिबारा तजर्बा किया। अगर आपको रोटी पकानी है जी तो आप बार बार उससे तकलीफ क्या होगी? जो वो तो सीखने का एक प्रोसेस है, अमल है, जी तो उसमें तकलीफ कहाँ हुई? तो आपने अगर स्ट्रगल का लफ्ज़ यूज़ किया तो उसके अंदर तो तकलीफ है, पेन है जी। तो हम तकलीफ क्यों उभारे? मुझे भी किसी ने यही समझाया था कि स्ट्रगल बहुत अच्छा लफ्ज़ है, तो मेरी जो कंपनी पहली थी उसका नाम था स्ट्रगलिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। उसके नीचे उसका जो टैग लाइन थी, कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं एक बेहतर आने वाले मुस्तकबिल के लिए। तो अब फिर वो जब मुझे समझ में आई तो मैंने कहा स्ट्रगल तो कुछ नहीं है, तो अमल है, अमल करना है बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अमल नहीं करेंगे तो अमल से बनती है ज़िंदगी। सही बात है, जन्नत भी जहन्नम भी। अगर हम चाहेंगे तो अच्छा भी बना लेंगे। अमल करना है, स्ट्रगल नहीं है। हमने ना अपने ऊपर तकलीफ को हावी कर लिया। तकलीफ क्या है? एक प्रोसेस है। जैसे आप आ रही हैं 6 महीने से वहाँ रह रही हैं, उसमें धूप है, उसमें सवेर है, उसमें ठंड थी, उसमें मसाइल थे, एक हिस्सा है ये। उसको मुश्किल क्यों बना रहे हैं? ये तो अल्लाह मैंने भेजा है कि जाओ बेटा ट्राई करो। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर मैं आपसे सवाल करते हुए तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी तरह सवाल करें। सर मैं चाहूँगी आपके बारे में जानना। अगर आप सवाल करती हुई अच्छी नहीं होती हैं तो 150-200 स्टूडेंट में से मैं आपको क्यों दावत देता कि आप आके सवाल करें? बहुत शुक्रिया सर, कुछ तो है ना आप में। बहुत शुक्रिया सर, ये इस काबिल समझा आपने मुझे। तो मैं बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस काबिल अपने आप को बनाया। तो सर मैं चाहूँगी आपके बारे में जानना कि आपके जो कारोबार हैं वो कौन कौन से ममालिक में हैं? हमारा एक ही कारोबार है फ़िलहाल, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बिक जाए जी। और वो टेलीफोन की कंपनी है जो कि 100 से ज़्यादा ममालिक में सर्विसेज देती है। माशाल्लाह। वो अमेरिका में है और सर्विस सारी दुनिया में देती है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो सर आप क्यों बेचना चाहते हैं उसको, अगर आपका वो काम जो है आपको नफ़ा पहुँचा रहा है? जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो उसको ब्याह देना चाहिए। अच्छा जी सर। तो कंपनियां भी इसी तरह होती हैं, जब वो कंपनियां बड़ी हो जाती हैं और आप उसको तवज्जो नहीं देंगे तो फिर बेहतर ये है कि उनको किसी के हवाले कर दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए जो वो मर्द उसका ख्याल कर सके, तो उसको ब्याह देते हैं। हमारे कारोबार में, हमारे मुल्क में लोग मायूब समझते हैं कारोबार को बेचना, चलते हुए कारोबार को सीखना, जबकि ये ऐसा नहीं है। अब मेरी तवज्जो फुल स्कूल पे हो सके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी एक जो छोटी सी मेरी बच्ची बड़ी हो गई है या कारोबार बड़ा हो गया, उसको मैं उसको ब्याह दूँ और उसका जो टाइम बचे मेरा वो भी मैं स्कूल पे लगा सकूँ। हालांकि मैं उसको टाइम नहीं देता ज़्यादा, लेकिन ना देते हुए भी 2 घंटा हफ्ते का वो खा जाता है, तो वो घंटे 2 घंटे भी मैं बचाना चाहता हूँ। यानी कि एक चीज़ को आपने सींचा, बड़ा किया और उसको जब वो परवरिश पा के जवान हो गया तो अब आपको उसको खैर बात कहना है ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके। क्योंकि बच्चा, माँ बाप का काम पालना पड़ोसना होता है, फिर बच्चे पैदा करने के लिए माँ बाप नहीं आ सकते, फिर बड़ा करना है और बड़ा करना है तो फिर एक और इदारा ढूंढना होता है जिसको ख़रीद के
اس کو اور بڑا کرتے اور ہیں. بڑا کرنا. صحیح, ماشاءاللہ پروسیس آپ کا بہت زبردست ہے. تو سر آپ جو یہ اسکول کھول رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ یہ 5واں اسکول ہے شاید اب جو آپ شروع ایک ہی اسکول ہے. ایک اسکول تو یہ ہے کورنگی کیمپس والا, پھر اس کے بعد آپ نے یہ انکیوبیٹر بنایا, اس کے بعد کیا کہتے ہیں انکیوبیٹر بنایا, اس میں بہت نقصان کیا, اس کو بند کر دیا. اب اس کی جگہ پہ ایک برانچ اسکول کی بنا دی. وہ اس لیے بنا دی جا کے میرے اپنے بچے وہاں پڑھ سکیں. ماشاءاللہ میرے اپنے بچے کورنگی جانے کو تیار نہیں ہو رہے تھے کہ 40 منٹ لگتے ہیں جی آنا, 40 منٹ جانا, تو ان کی خواہش تھی کہ قریب ہو, تو ہم نے کہا اچھا چلو ایک اور بنا دیتے ہیں. صحیح, ماشاءاللہ زبردست. اچھا سر, میں نے لاہور میں اور جو اسلام آباد کے اسکول کے بارے میں بھی سنا ہے, تو وہ آپ نے بنایا, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پورے پاکستان میں اس کا جال بچھا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا, میں سمجھتی ہوں اس حساب سے. دیکھیں میرا کام یہ ہے کہ میں ایک ایسا سسٹم ایجاد کر دوں جس کو ایگزسٹنگ سسٹم استعمال کر لیں. فار ایگزامپل آپ فارمیسی کی دکان ہے, اب اس فارمیسی کی دکان میں مختلف کمپنیوں کی دوائیاں بکتی ہیں, تو میں ایک نئی دوائی ایجاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, نہ کہ فارمیسی کی دکانیں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. جی جی میرا کوشش یہ ہے کہ ہم ایک ایسی گولی بنائیں جس گولی کو کھانے سے بچہ تندرست ہو, مزیدار ہو, کانفیڈنٹ ہو, ایکٹیو ہو, دیانتدار ہو, آنیسٹ ہو, جھوٹ نہیں بولتا ہو, پیسے کماتا ہو, اور دنیا کی جو چیزیں سیکھنا چاہتا ہو سیکھ سکتا ہو, اور ایک لیڈر ہو. تو یہ وہ گولی ہے جو میرا ایجاد کرنے کا میرا کام ہے. میرا کام دکانیں کھولنا ابھی تک نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ دکانیں کھولیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت ساری فارمیسی کھلی ہوئی ہیں, انہی فارمیسی میں میرا بنائی ہوئی جو دوائی ہے وہ بھی یا فارمولہ ہے وہ بکنا شروع ہو جائے. ابھی میری ایک کوشش ہے. تو لاہور میں جو اسکول ہیں وہ ہم نے نہیں بنائے, کسی اور کے اسکول ہیں, وہ ہمارا سسٹم اپنے اسکول میں لگا رہے ہیں. ابھی تک ہم نے اس کی تھیلی نہیں بنائی, تو کھلا ہوا پڑی بڑی ہے, تو لوگ ذرا پریشان ہو رہے ہیں. کوئی اس میں کچھ نمک زیادہ کر دیتا ہے, کوئی مرچ زیادہ کر دیتا ہے, تو تھوڑے دن کے بعد ہم اس کا بالکل پیکج کر دیں گے کہ اب یہ ڈبے میں پیک ہے, اب آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے, غلط نہیں کریں, یہی کرنا ہے آپ نے. صحیح, ماشاءاللہ زبردست. سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا زبردست کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ سب کے رجحان ایک دم چینج ہو جائیں, ایک دم جو مقصد یہ کہ ان کے اندر سچائی آ جائے, وہ اپنے جھوٹ کو چھوڑ دیں. تو سر یہ ممکن ہو سکے گا کہ جو اتنا زیادہ گہرائی میں لوگ ڈیپ میں, کیونکہ بچوں کے ذہن میں اکثر یہاں کے بچے جو ہیں زیادہ تر جھوٹ بولنے پہ زیادہ اکتفا کرتے ہیں, اور اپنے بڑوں کے لیے بھی وہ جھوٹ استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ اپنے گھر میں بھی ان کے جھوٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو سر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو سدھار سکیں. دیکھیں پاکستان کوئی الگ دنیا میں تو نہیں رہتا, ہم اب دنیا میں رہتے ہیں, ارتھ میں رہتے ہیں. اس میں اور ممالک بھی ہیں. تو آسٹریلیا ایک ملک ہے جہاں پہ لوگ مائیگریٹ کر کے ہجرت کر کے جانا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ جاتے ہیں, شاید آپ نے سنا ہو نام. تو آسٹریلیا جو تھا وہ کالا پانی تھا. اچھا. انگلینڈ میں جو بدماشی کرتا تھا, جو جھوٹا مکار چوری ڈاکو تھا, اس کو اٹھا کے وہ آسٹریلیا بھیج دیتے تھے. تو جتنے آسٹریلین ہیں آج, ان کے جتنے بڑے ہیں وہ سب بدماش, غنڈے, جھوٹے, مکار سب کرتے تھے. آج ان کے ملک میں وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ جنریشن گزریں, جس وجہ سے وہ جھوٹ بولتے تھے وہ وجہ ختم ہو گئی, جس وجہ سے وہ جھوٹ بول سکتے تھے وہ ختم ہو گئی, سسٹمز بننا شروع ہو گئے, غربت ختم ہونا شروع ہو گئی. آج ان کے ملک میں ہر آدمی 1.5 کروڑ روپے سال کا کماتا ہے ایوریج. تو وہی ملک جو غنڈے ڈاکوؤں کا تھا وہ ایسا ہو گیا. اسی طرح سے چائنا مشہور تھا کہ جی چائنا کی چیز لے لو گے تو خراب ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی, خراب ہو جائے گی. اس سے پہلے ہانگ کانگ مشہور تھا, اس سے پہلے تائیوان مشہور تھا, اس سے پہلے کوریا مشہور تھا, اس سے پہلے جاپان مشہور تھا کہ جاپان کی چیز بیکار ہوتی ہے. اسی ہمارے نظروں کے سامنے وہ چیز ملک کی چیز خراب تھی وہ اب بہت اچھی ہونے گی. چائنا خراب نہیں ہے, چائنا اچھا ہے, پاکستان خراب ہو گیا. تو یہ کرنے سے ہوگا نا. اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ میاں ہماری مدد کریں گے. اگر ہم کچھ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ میاں تو مدد منع کیا ہوا ہے کہ جی میں اس کی تقدیر بدلتا ہوں جو اپنی تقدیر کے لیے کچھ کرتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں. میرا کام رزلٹ لانا
نہیں ہے، اللہ میاں کا کام ہے. میرا کام ہے کوشش کرنا، اور کوشش بیکار سی کر رہا ہوں تھوڑی بہت جتنی کر سکتا ہوں. کاش کے اور کر سکتا تو نہیں کر پاتا اس سے زیادہ. سر اس کام میں تو ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم بھی آپ اسٹرگل نہیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی جی رہے ہیں. جی. تو سر یہ تو اپنا اللہ کام کر رہے ہیں. تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے سر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد میں آگے بڑھنے کا چانس دیا. تو سر کیا ہم اس مقصد کو پا سکیں گے یا ہمارے آنے والی نسل پائے گی؟ میرے خیال میں تو پالیں گے. آپ کی عمر میں تو پالیں گے. میں شاید نہ ہوں لیکن آپ ہوں گی، یہ مجھے شیورٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کم کھاتی ہیں، آپ کم سوتی ہیں، وہ تمام آپ اچھے کام کرتی ہیں جس سے عمر بڑھ جاتی ہے. آپ کا ذہن بہترین کام کرتا ہے، تو آپ اپنے اوپر ارادوں پہ مضبوط ہیں کہ بھئی جس طرح سے آپ نے اسکول میں ایڈمیشن لیا کہ میں تو جاؤں گی نہیں، کچھ بھی کر لو. تو جو لوگ ارادوں کے مضبوط ہوتے ہیں، جو تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے کل ایک رپورٹ ڈالی تھی کہ اگر ایک آدمی 10,000 روپے مہینہ کماتا ہے اور ہر روز 0.1% یعنی کہ 100 کا ایک حصہ بہتر ہو جائے روز، اور آمدنی بھی روز اس کی اتنی بن جائے، تو 10 سال میں 14 کروڑ روپے مہینہ کمائے گا انشاءاللہ. تو اس میں صرف کتنا کام کرنا ہے روز کا؟ 0.1%. بس. اب اگر ہم وہ بھی نہ کریں اور روز نہ کریں، روز کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں روز، جیسے ہمیں روز دانت مانجنے ہیں، روز کھانا کھانا ہے، روز باتھ روم جانا ہے، اسی طرح عادت میں روز بہتر ہونا شامل کرنا ہے. اگر ہم روز بہتر نہیں ہونے کی کوشش کرتے تو گڑبڑ ہو جاتی. اب روز بہتر کیسے کریں؟ کیونکہ انسان کی عادتیں خراب ہیں. تو کیا کریں؟ اچھی کتاب لیں، کچھ ریکمینڈڈ جو ہو، روز ایک لائن پڑھ لیں. ایک لائن پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ بہت سے بہت 2 منٹ. ایک لائن میں تو 2 منٹ بھی نہیں لگنے چاہتے، لیکن وہ آدھا منٹ روز دینا ہے. تو کیا ہوگا کہ وہ آدھا منٹ جو ایک لائن آپ دے رہی ہیں، جب ایک مہینہ گزرے گا تو کہیں گے یار اب پہلے مجھے ایک لائن پڑھنے میں آدھا منٹ لگتا تھا، اب میں اسی آدھا منٹ میں 4 لائن پڑھ سکتی ہوں. پھر 1-2 مہینے گزریں گے، کہیں گے یار اب تو میں پورا پیج پڑھ جاتی ہوں. پھر سال گزرے گا تو آپ پورا کتاب پڑھ جائیں گے اتنی دیر میں. اصل جو چیز تھی اس میں وہ ہے ہماری گرٹ کہتے ہیں اس کو، کہ ہم نے تھکنا نہیں ہے. انڈیورنس ہماری کتنی ہے، ہم تھک کے بیٹھ جائیں گے. تو جب بھی تھک جائیں تو چھٹی لے لیں، ریلیکس کریں، آرام کریں. جب تھک جاتے ہیں تو غصہ آتا ہے، تھک جاتے ہیں تو امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. جب بھی تھک جائیں، جو کہ میں بہت تھکتا ہوں، تو میں اسی لیے بھاگ جاتا ہوں تھوڑے دن کے بعد ملک سے، کہ میں یہاں پہ رہتا ہوں نا تو لوگ مجھے گدھوں کی طرح نوچنا شروع کر دیتے ہیں. بات بھی نہیں سنتے، مانتے بھی نہیں ہیں، غصہ کرواتے ہیں، زبردستی غصہ کرواتے ہیں. پیار سے بولو تو نہیں سنتے. تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں کہ اچھا بھائی میں نہیں کر رہا. تو آپ سب کو بھی یہی میں مشورہ دوں گا کہ جب بھی تھک جائیں، تھوڑے دن کے لیے 2 دن کسی پھپھی کے گھر چلے جائیں، رشتہ دار کے گھر چلے جائیں، شہر سے باہر چلے جائیں. اس سے آپ کی گروتھ ہوتی ہے، اور آپ کے وہ مسائل سے جب آپ دور ہوتے ہیں، ہوا بدلی جو کرتے ہیں، تو آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا. تو لیکن کرنا ضروری ہے. تو روزانہ کا 0.1% آپ نے اپنے ساتھ کیا ہے، اور آپ اسی لیے آج میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. لوگ مجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ٹائم. ابھی ایک صاحبہ کا بتا رہے تھے کہ وہ سوات سے آئی ہوئی ہیں اور تڑپ رہی ہیں کہ پلیز آدھا گھنٹہ دے دیں. میں نے کہا سوری میں نہیں ملوں گا. کیوں نہیں ملوں گا؟ کہ آپ پہلے میرا ہوم ورک کریں اور اس لائق بنے کہ میری بتائی ہوئی بات آپ کے کسی کام آ سکے، تب میں آپ کو ساتھ ضرور ملوں گا. لیکن اگر میں بتا رہا ہوں اور آپ ٹائم اپنا بھی ضائع کر رہی ہیں، میرا بھی ضائع کر رہی ہیں، کیونکہ آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے سیکھنے کی. اب آج آپ نے کیپیسٹی اپنے اندر پیدا کی ہے کہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھ سکتی ہوں. اگر میں آپ سے، جب آپ آئی تھی، میں کہتا میں کیمرہ کھولتا ہوں انٹرویو کریں، تو آپ بات ہی نہیں کر پاتی. جی سر. آج مجھے معلوم ہے کہ آپ کے سوال اتنے پیارے ہوتے ہیں، آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے، کیونکہ سمپل ہوتے ہیں، سادے ہوتے ہیں. اور یہ سادے ملکوں کا ملک ہے، سادے لوگوں کا ملک ہے. زیادہ تر لوگوں کے سوال سادے ہیں، لیکن وہ بناوٹی سوال کرتے ہیں، پیچیدہ کر دیتے ہیں، خواہ مخواہ میں دنیا کو، زندگی کو پیچیدہ کرتے ہیں. زندگی بہت آسان ہے، اس کو مشکل ہم خود کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ جب سمجھیں گی
تو آپ 1000 کو سمجھا سکیں گی، بہتر سمجھا سکیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سر یہی ہمارے قرآن پاک کی زینت ہے کہ ہمارے قرآن پاک جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہی تھی میں، بہرحال بھول گئی سر۔ کوئی بات تو کوشش کریں کہ جی آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ سوال کریں جی یا میری زندگی سے ریلیٹڈ کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ بھول- قرآن جی۔ پاک تو آدمی بھی پڑھ سکتی ہیں۔ نہیں سر، مطلب یہ کہ ایک کتاب کا ذکر جیسے آپ نے کیا کہ ایک کتاب سے ہم بات اچھی لے، تو قرآن پاک سے بہتر تو میرا خیال ہے کوئی تو آپ کتاب قرآن نہیں۔ پاک کو سمجھتے نہیں ہیں نا ہم لوگ جی سر، یہی سب سے تو بڑا آپ مسئلہ کیا کریں، روز ایک لفظ رٹنا شروع کر دیں، نہیں سر، میں یاد کیا کرنا شروع کرتی کر ہوں، دیں۔ میں کیا کرتی ہوں سر، پہلے ترجمہ پڑھتی ہوں، ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر کو دیکھتی ہوں، صرف ایک رکوع پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، اس بہت سے اچھا زیادہ کرتی ہیں۔ نہیں تو پڑھتی۔ لیکن اب آپ آج سے کیا کریں گی؟ آج سے بولیں آپ جو آپ بولیں۔ بتائیں کیا کہنے والا ہوں؟ آپ یہ کہیں گے کہ آپ 1.5 رکوع کر دیں؟ نہیں، آج کے بعد سے جب بھی آپ پڑھیں گی جی فیس بک لائیو آن کریں گی اور پھر کریں گی۔ یہ اللہ، یہ تو غلط ہو جائے گا سر۔ کیوں؟ پورا جیسے ایک آپ پڑھ رکوع۔ رہی ہیں، جی کل آپ انتقال کر جائیں گی، جی، آپ کے انتقال کے 5 سال بعد بھی کچھ سنے گا تو ثواب ملے گا، گناہ ملے گا؟ ثواب ملے گا سر۔ تو ثواب کے لیے جو کام کر رہی ہیں تو زیادہ ثواب کے لیے کوشش کرنی چاہیے یا کم ثواب؟ اگر 10 روپے کی ایک روٹی کی جگہ کسی دکان پہ 5 روٹی ملتی ہو تو وہاں سے لیں گی یا ایک روٹی والی سے لیں گی؟ نہیں سر، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو کیونکہ گھر پہ تو کوئی ہے نہیں، تو کیا ہوا، اکیلی ٹرائیپوڈ ہوں۔ لگائیں گی؟ سنیے تو صحیح نا سر، تو میں خاموشی سے پڑھتی ہوں نا، تو آپ loudly پڑھیں گی؟ آواز سے نہیں پڑھتی۔ السلام تو علیکم، آج ہم قرآن شریف کی، آج میں قرآن شریف کی فلانا آیت پڑھوں گی، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب شروع یہ ہے، کرتی ہوں اللہ کے نام اور سے۔ چلیں ہم اس کی تفسیر کھولتی ہوں میں، جی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے گٹر بٹر گٹر بٹر گٹر بٹر گٹر بٹر، جی اور مجھے آج یہ سمجھ میں آیا، چلیے اچھا جی السلام علیکم، آپ لوگ نے سنا تو اچھا لگا، خدا حافظ۔ بس آپ نے اپنے لیے ہی پڑھنا ہے، اچھا، آپ نے ان کے لیے نہیں۔ پڑھنا۔ جیسے ابھی آپ ادھر بات کر رہی ہیں نا، ان کو بھول جائیں، صحیح، وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، نہ وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں نہیں کوئی نہیں نہ آپ سے کچھ لے سکتے ہیں۔ صحیح، یہ اللہ میاں کی رحمت ہوگی کہ یہ ویڈیوز جو ہم بناتے ہیں وہ کوئی دیکھ لے، جی وائرل ہو جائے، کسی کے بات سمجھ میں آ جائے، جی ورنہ آپ دیکھیں پاکستان میں چھوٹا سا حادثہ ہوتا ہے جی اور ساری دنیا کو پتہ ہوتا جی بالکل، ہے نا۔ ہم اپنے وزیر اعظم کی بیویوں کے نام معلوم ہیں، بچوں کے نام معلوم ہیں، جس سے ہماری زندگی کو کوئی واسطہ فائدہ نہیں ہے۔ جی لیکن چیٹ جی پی ٹی سے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے پوچھا کہ یہ کیلے کے فوائد یا سرکے کے فوائد آپ کس سے پوچھیں گے، آپ نے خود کہا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں گے۔ اب یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے سیکھنے کی، جی یہ نہیں سیکھے ہم نے۔ اب یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہو رہا، جی جی مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا حکم ہو جائے تو کل چیٹ جی پی ٹی پورا پاکستان چلانا شروع کر دے۔ یہاں مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا حکم پھنسا ہوا ہے۔ یس، اگر کوئی وزیر اعظم کے دل میں آ جائے، کسی منسٹر کے دل میں آ جائے، کوئی خوبصورت لڑکی کے دل میں آ جائے، کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے، کوئی کامیڈین کے دل میں آ جائے، جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ٹک ٹاکر کے سمجھ میں آ جائے کہ یار یہ چیٹ جی پی ٹی اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے اس ملک کی ترقی کے لیے، سارے لوگ پریشان ہیں، ایکسپورٹ بڑھ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن چیٹ جی پی ٹی نہیں استعمال کرے، نہ اس سے پوچھ رہے ہیں، جی تو ہمارا وقت کو ہم ضائع کر جاتے ہیں۔ 1 روپے کی 10 روپے کی ایک ہی روٹی پہ استفادہ کر لیتے ہیں، حالانکہ اسی 10 روپے سے ہم 10 روٹی، 100 روٹی، 1000 روٹی کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرف توجہ کر نہیں پا رہے۔ اب یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے تو حکم الہی لگتا ہے، کیونکہ اور تو سب میں ٹرائی کر کے تھک گیا، نہیں تھکیے گا نہیں آپ، اور کچھ نہیں ملا، کیونکہ ہم آپ کو تھکنے نہیں دیں گے سر، کیوں ہمارا مشن جو ہے وہ اتنا بڑا ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک اس کو ضرور کامیاب کریں گے اور آپ اس کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا سوال کریں انشاءاللہ۔ تو ہمارے ابھی 15 منٹ ہوئے، اچھا انشاءاللہ آدھے گھنٹے کا کریں گے، آپ 2 گھنٹے کا کریں۔ تھینک یو سر۔ اچھا سر، یہ تو بہت اچھی بات ہے سر، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ یہ میکائل وغیرہ جو ہیں تو ان کے اندر کانفیڈنس کیوں نہیں آ رہا سر؟ میرے خیال میں ہر انسان کو اپنی سپیڈ سے آتا ہے، یعنی تربیت بھی شامل ہوتی ہے، تعلیم بھی شامل ہوتی ہے، اور کچھ اللہ کا حکم جی ہوتا ہے۔ تو نارملی چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، یس،
اور فار ایگزامپل ترکی والا لے لیں تو اس کے 6 بچے ہیں، 5 اسکول جاتے ہیں لیکن 5 کمزور ہیں جی، لیکن سب سے زیادہ جو ہیں اس کو ہی ضرورت ہے کہ وہ مطلب وہ سب سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور اس کے اپنے 5 بچے کمزور ہیں، تو چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی پہ زور نہیں دے سکتا کیونکہ بیوی بھاگ جائے گی تو کیا کرے گا، وہ بیوی ناراض ہو جائے گی تو کیا کرے گا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ گھر کو سنبھالنے والا انسان ہے۔ تو اسی طرح سے جو بچے ہیں ان پہ زیادہ ماں کا اثر ہوتا ہے، باپ سے زیادہ ماں کا اثر ہوتا ہے۔ تو اب میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جیسے میری بیوی کی آپ نے کبھی ویڈیو نہیں دیکھی، وہ نہیں آتی، وہ نہیں پسند کرتی، تو میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، میں دعا کر سکتا ہوں اور کوشش کر سکتا ہوں۔ تو جو جیسے فار ایگزامپل سعد ہے، اس پہ بہت محنت کری ہے، مومنہ پہ بہت زبردستی کری ہے میں نے، لیکن اتنی زیادہ زبردستی میں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے اپنے بچے ہیں کہ میں ان کو گھر سے نکال دوں یا میں ان کے اوپر سزا لگا دوں، یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا۔ تو اسکول بنانے کے مقاصد میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے اپنے بچے وہاں پڑھ سکیں، میرے اپنے بچے سیکھ سکیں، کیونکہ ٹیچر وہ چیز سکھا سکتا ہے جو ماں باپ نہیں سکھا سکتے، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ پرانا سارا زندگی کا واقعات لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹیچر ایک نیا آدمی ہوتا ہے، وہ اسٹرینجر ہوتا ہے، وہ جو بات کرتا ہے بچہ مان لیتا ہے۔ والدین کے اگر کسی بچے کو 3 سال کی عمر میں تھپڑ مارا تھا تو اس کو دماغ میں گھسا ہوا ہے، تو میری بات نہیں مانے گا کہ تھپڑ پڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ تو وہ پرانا سارا زندگی کا سفر ساتھ چلتا ہو رہا ہے۔ نیا ساتھی کا کیا ہے کہ وہ ایک بالکل نیا چیپٹر ہوتا ہے، نیا دوست ہے نا، اس کے ساتھ کوئی فری ہو جاتا ہے آدمی۔ لیکن جو کبھی کبھی جیسے اگر آپ بس میں سفر کرتی ہیں، ٹرین میں کرتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی جو ساتھ میں ہوتے ہیں ہم ان سے سب بات بول دیتے ہیں، حالانکہ جان نہ پہچان، خالہ جی سلام۔ اور جو پرانے ہیں، دوست ہیں، بہن ہیں، سگی بہن کو نہیں بتاتے وہ باتیں جو اپنے نئے لوگوں کو بتاتے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پرانے لوگوں کے ساتھ ہماری پرانی بہت بڑی کہانی ایسوسیٹڈ ہوتی ہے۔ تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو کیا نام ہے ان کا، آپ کے بیٹے کا، میکائل، تو یہ اگر اسکول میں آ کے کچھ دن بیٹھیں، جیسے میں آپ سے بات کر رہی تھی، کر لیں گے تو اس میں ان کے اندر کانفیڈنس آ سکتا ہے، میرا خیال ہے۔ کیونکہ ابھی میں نے جب ان سے انٹرویو لیا تھا تو یہ بات نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں نے ان سے بعد میں باتیں کافی ساری کی۔ تو مجھے یہی لگتا ہے اسی وجہ سے میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ آپ اسکول میں آئیں، اور اس سے سر بہت سارے فرق پڑتے ہیں، ہمارے اسکول میں بھی کافی فرق پڑیں گے، کیونکہ دیکھیں آپ کا ہونا ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے اسکول کے اندر کہ آپ خود وہاں پر موجود ہوں۔ اور اگر مس مومنہ ہوتی تو وہ بھی صحیح تھا، لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو کوئی ایک ہونا ضروری ہے، کیونکہ سر وہاں کے حالات دیکھتے ہوئے مجھے جو لگتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی ایک کا ہونا وہاں ضروری ہے انشاءاللہ۔ تو میرا ماننا یہی ہے کہ آپ اگر ایک تھوڑا سا اس طرف توجہ دے دیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اور سر ایک بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ ایک آئی لگوا دیں دروازے میں، گیٹ میں، تو اس سے بھی کافی فرق پڑے گا ہمارے جو وہ ساری چیزیں آپ بعد میں بتا دیجیے گا، جی، جو کہ ابھی انٹرویو سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دوسروں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جی جی سر۔ چلیں، وہ میں بہک گئی تھی تھوڑا سا۔ تو سر آپ نے ماشاءاللہ کافی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، مشہوری، آپ نے اپنی مشہوری نہیں کی لیکن آپ کی مشہوری خود ہی ہو گئی، آپ کو کیسا لگتا ہے سر؟ مشہوری ایک ٹول ہے، میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک ٹول باکس کا کہانی سنائی تھی نا، جی، تو مشہوری بھی ایک ٹول ہے، اگر آپ اس کو سر پہ چڑھا لیں تو وہ ہتھوڑی کی طرح سر پھاڑ سکتی ہے، اور اگر اس کو صحیح طرح استعمال کر لیں تو وہ صحیح طرح استعمال ہو جاتی ہے۔ تو آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے، 14 سال پہلے میں نے ڈیلیبریٹلی یعنی پلان کر کے مشہور ہونا شروع کیا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کیونکہ مشہوری ایک پیسے کی طرح، نیٹ ورک کی طرح، جان پہچان کی طرح، پاور کی طرح ایک طاقت ہے۔ تو جیسے آپ ویڈیو بنا رہی ہیں، آج سے 6 مہینے پہلے آپ کو کوئی کوئی جانتا نہیں تھا، جی، جیسے جیسے آپ ہمارے اسکول میں ٹائم گزاریں گی،
ویسے ویسے آپ مشہور ہوتے جا رہی، لوگ آتے ہی آپ کو پہچان لیں گے، لوگ آتے ہی آپ کو سلام کریں گے، او کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں. تو اس سے مشہوری ہونے سے ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک سبزی والا ہے اور سبزی بیچتا ہے. اب آپ کا کام کیونکہ پاورٹی والا ہے نا، تو سبزی والا تو پاکستان میں غریب ہوتا ہے. تو اب اگر سبزی والا روزانہ یہ کرے کہ اپنا موبائل تو اس کے پاس ہے، انٹرنیٹ کا پیکج بھی سستا ہے، وہ کھولے، السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ، سب ٹھیک ہیں، آج میں سبزی میں یہ لایا ہوں یہ اتنے روپے ہے، آج میں یہ لایا ہوں اتنے روپے ہے، آج میں اتنے لایا ہوں اتنے روپے ہے، اور میرا نمبر یہ ہے، اگر آپ چاہیں تو میں دراز سے آپ کو بھیج سکتا ہوں، سامان بھیج دیتا ہوں. 6 مہینے کے بعد اس کو گھر سے نکلنے کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی. واہ زبردست ہے نا. کیا ہوگا کہ وہ 6 مہینے کے بعد اس کو اتنے لوگ دیکھ چکے ہوں گے، بھروسہ آ جائے گا، ٹرسٹ ہو جائے گا کہ وہ باجی کہیں گے کہ یار یہ مال صحیح دیتا ہے، 20 روپے زیادہ لیتا ہے. پہلے ہی پتہ ہے آپ کو کہ 20 روپے زیادہ لیتا ہے اور بائکیا سے ہمارے گھر پہ مال آ جاتا ہے. صحیح. تو اب بتاؤ آپ کتنے سبزی والے بیچارے ہیں جو دھوپ میں سڑتے ہیں، خوار ہوتے ہیں، دور دور جاتے ہیں. اب سبزی والے کو سبزی منڈی میں ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں چلا جائے، آج کا سودے کے ریٹ بتائے، شام تک بکنگ لے، شام کو گھر مال پہنچا دے. پھر اس کے پاس تازی سبزی بھی پہنچے گی کیونکہ وہیں کے وہیں اٹھائے گا، وہیں کے وہیں بھیج دے گا. اور ٹرک کا خرچہ، سب کیا نام ہے، دوسرا دوسرے خرچہ لوازمات جو سب ختم ہو گئے. وہ سب ختم. جاتا ہے بیچارہ، صبح 4 بجے اٹھتا ہے، جاتا ہے کرتا ہے. اب وہی سبزی والا کتنا فیمس ہو گیا. اب یہ فیم کے اوپر بات ہو رہی ہے نا. جی. تو فلانا فرض کریں ہم سمجھ کے ہیں جی میاں عمران سبزی والا، تو میاں عمران سبزی والا سے لوگ سبزی لینا پسند کریں گے بالکل، یا اس سے جو آوازیں لگاتا ہوا جا رہا ہے یا محلے میں پھر رہا ہے؟ کیونکہ بھروسہ نہیں ہے نا. بھروسہ نہیں ہے، اور پھر تازی سبزی نہیں آئے گی، وہ دھوپ میں جلی ہوئی سبزی ہوگی. سارا دن دھوپ میں پھر کے اور جب سبزی دے گا وہ، تو ظاہر بات ہے دھوپ کی جلی ہوئی سبزی ہوگی، اس کے اندر وہ وٹامنس نہیں ہوں گے جو تازی سبزی میں ہوں گے. اب روٹی لے لو، جی کتنے ہزار نان بھائی ہیں کراچی میں، بہت زیادہ. اب اگر وہ کچھ نہ کریں، لائیو آن کر دیں یس اور روٹی پکاتے رہیں، یس. کچھ نہ کریں، ہے نا، کچھ بولے بھی نہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جب وہ اگر آپ روٹی لینے جائیں تو ہم سب تعجب کرتے ہیں، واہ یار کتنا محنت کر رہا ہے، روٹی کو اچھال رہا ہے، روٹی کو گھما رہا ہے، روٹی کو کھیل رہا ہے اور روٹی پکا رہا ہے اور روٹی لگا رہا ہے. تو وہ ایک پوری انٹرٹینمنٹ ہے. تو وہ 6 مہینے سے 1 سال میں وہ روٹی والا، اگین محمد اسماعیل روٹی والا، اتنا مشہور ہو جائے گا کہ اس کو روٹی بیچنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کی روٹی 15 روپے کی جگہ وہ 20 روپے کی بیچ سکتا ہے. کیوں؟ کس کی روٹی ہے؟ اب آپ ڈاؤن بریڈ کی روٹی مہنگی خریدتے ہیں اور محلے کی روٹی مہنگی سستی خریدتے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں؟ ٹرسٹ. صحیح. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ نان بھائی صرف ناظم آباد میں ہے تو وہ گلشن میں بھی روٹی بیچے گا، وہ ڈیفینس میں بھی روٹی بیچے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ آپ ایک کام کریں، اس روٹی کے آپ پیڑے جو ہیں نا وہ ہمیں بھیج دیں. ہو سکتا ہے کیونکہ آپ روٹی کو سیل کر کے ہمیں لاہور بھیج دیں. میں روٹی ڈبل روٹی لاہور سے منگاتا ہوں. ماشاءاللہ. ایک ڈبل روٹی ہے یہاں نہیں ملتی، اچھی لگتی ہوگی. ایک ڈبل روٹی ہے وہ 900 روپے کی آتی ہے اور یہاں ملتی نہیں ہے، تو میں وہاں سے منگاتا ہوں. ایک کتاب ہے لنچ پن، اس میں روٹی والے کا ذکر ہے. وہ روٹی والا فرانس سے بیٹھ کے ساری دنیا میں روٹی بیچتا ہے. ماشاءاللہ. تو سر وہ سوکھتی نہیں ہے؟ ڈبل روٹی ہوتی ہے نا، ڈبل روٹی تو 1 دن 2 دن چل جاتی ہے. تو جو دوسری والی روٹی ہے اس کو آپ اگر تھیلی میں ریپ کر دیں. پھر اسی طرح ثنا خان ہے ہماری ایک دوست لاہور میں، وہ روٹیاں بیچتی ہے گھر سے، فیس بک سے اشتہار کرتی ہے، بک جاتی. یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم غریب ہیں. شرم، جھجک، ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے لوگ کیا کہیں گے. خواہ خواہ کی غربت کیا ہوتی ہے؟ اب میں نے آپ کو جو آئیڈیا دیا اس میں کوئی پیسے لگ رہے ہیں؟ نہیں. پیسے زیادہ آ رہے ہیں کم آ رہے ہیں؟ زیادہ آ رہے ہیں. مشہور ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے؟ بالکل تو زیادہ. اس کے مشہور ہونے میں کیا پرابلم ہے؟ اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے CZN کزن براک. آپ نے شاید اس کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی. ترکی میں ہوتا ہے وہ. نہیں سر میں نے نہیں دیکھی. تو آج آپ ٹرائی کیجیے گا کزن براک. اب کزن براک کیا کرتا ہے، اس کو انگریزی زبان بھی نہیں آتی، صرف کہاں کی زبان بولتا ہے، ترکش. تو وہ روز کھانا پکاتا ہے اور کھانے کو آخر میں 1 منٹ کی ویڈیو بناتا ہے اور وہ مسکراتا رہتا ہے اور کھانا سب کے سامنے بناتا ہے اور 1 منٹ کی روز ویڈیو ڈال دیتا ہے. وہ آدمی اتنا مشہور ہو گیا
کہ دبئی کے اندر اس آدمی نے اس وقت دکان لی ہے جس کا صرف کرایہ 1 کروڑ روپے مہینہ ہے. سبحان اللہ، واہ اللہ، ماشاء اللہ. یہ ایک دکان ہے. اسی طرح نیو یارک میں ہے. کرایہ صرف کرایہ آمدنی نہیں، کرایہ دکان کا کرایہ. ماشاء اللہ. اسی طرح ایک اور ہے، اس کا نام ہے سالٹ بے. بے کہتے ہیں بھائی کو، سالٹ کہتے ہیں نمک کو، سالٹ بھائی، نمک بھائی. نمک. تو نمک بھائی جو ہیں وہ اتنے مشہور ہیں کہ ان کے نیو یارک میں وہ کیا کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، آخر میں نمک اچھالتے ہیں اور چشمہ کالا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، شو مار رہے ہوتے ہیں. وہ مشہور ہو گئے. دنیا بھر میں اس کے دکانیں کھل رہی ہیں اور لوگ ہاتھ جوڑ کے کھانا کھانے جاتے ہیں. ہم بھی کھا کے آئے. جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں، اب فرض کیجئے آپ نے سوال تھا مشہوری سے ریلیٹڈ، آپ نے پوچھا کیسا فیل ہوتا ہے. جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں تو آپ غلطی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اگر آج نواز شریف کسی کو برا کہہ دے تو پورا ٹی وی اٹھا کے کچا کر دے گا اس کو. تو مشہور ہونے سے برائی سے بھی آپ رک جاتے ہیں. اچھا، اب میرا ریسٹورانٹ ہے، وہ مشہور ہے، میک ڈونلڈ میرا ریسٹورانٹ ہے فار ایگزامپل، اور وہ مشہور ہے اور اس میں چپکلی نکل آئے تو کھربوں روپے کا نقصان ہوگا. اس لیے میری کوالٹی میں نے میک شور کرنا ہے کہ کبھی بھی خراب نہ ہو. اب میں مشہور ہوں، میرا اسکول ہے، میرے اسکول میں خدا نہ خواستہ کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو سارے لوگوں کو فوراً پتہ چل جائے گا ریحان کے اسکول میں یہ ہوا تھا. تو یہ ایک نعمت بھی ہے اور ایک زحمت بھی ہے. تو جو چھوٹے اسکول ہیں اور بڑے اسکول ہیں اس میں صرف ایک فرق ہوتا ہے کہ وہ ایک مشہور ہے، دوسرا مشہور نہیں ہے. اب پاکستان میں 27 ملین لوگ اسکول نہیں جاتے، اسکول خراب ہیں، 1 ملین ٹیچر ہیں. وہ 1 ملین میں سے 1000 ٹیچر تو ایسے ہوں گے نا جو پاگل ہیں، اچھے ہیں، اچھے والے ٹیچر ہوں گے نا، 100 ہوں گے. آپ مجھے ان میں سے 3 کا نام بتا سکتی ہیں؟ نہیں بتا سکتی. اگر کوئی اردو سے محبت کرنے والی ٹیچر ہے اور وہ ٹیچر روزانہ اپنی کلاس 1 گھنٹے پڑھاتی ہے اسکول میں، ایک ٹرائی پاڈ خریدے 1000 روپے کا، اپنا فیس بک لائیو آن کرے، مائکرو فون لگائے اور جو بچوں کو پڑھا رہی ہے وہ فیس بک پہ ڈال دے، یوٹیوب پہ ڈال دے، خود بخود آ جائے گا. تو 1 سال کے بعد کیا ہوگا؟ وہ فیمس ہو جائیں گی، وہ فیمس ہو جائیں گی، لوگ ان کی ویڈیو دیکھیں گے، یوٹیوب سے پیسے آئیں گے اور پاکستان مفت میں اردو پڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ بات بہت بڑا فائدہ. ہر جمعے کو ہر مسجد سے خطبہ دیا جاتا ہے. ایک ٹرائی پاڈ لیں، ایک 2000 روپے کا مائکرو فون لیں اور نشریات کر دیں، آپ کا ٹی وی اسٹیشن ہو گیا آن. 2 سال 3 سال کے بعد آپ تو مفتی طارق جمیل بنے ہوں گے یا مفتی طارق مسعود بنے ہوئے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بات لوگ سن رہے ہیں، آپ مشہور ہو گئے، آپ کی مسجد میں رش لگ جائے گا. کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم جانتے ہی نہیں اس بات کو. نہیں جانتے ہیں نا، سب نظر آ رہا ہے، سب لوگ لائیو کر رہے ہیں. نہیں وہ تو ہے صحیح، لیکن ہم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا نہیں پا رہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے بتایا تو مجھے سمجھ میں آیا، تو ہو سکتا ہے دوسروں کو نہیں ہے. جب مجھے ہی نہیں سمجھ آ رہا تو آپ کو آگے نہیں آیا؟ اب تو آ گیا سر، لیکن اس سے پہلے جو باتیں تھیں تو وہ ذہن کے اندر ہی بند تھی نا. اب یہ کہ ایک کھڑکی کھل گئی. صحیح. تو لوگ کروڑوں روپے مشہوری کے لیے اشتہار کرتے ہیں، بل بورڈ لگاتے ہیں. کوکو کولا کے اشتہار ہر جگہ لگے ہوئے. کوکو کولا کے مالک کا کیا نام ہے؟ پتہ نہیں. لیکن اگر ایک آدمی ہے اور اس کی چھوٹی سی کوئی سوڈا کی دکان ہے، وہ پانی پوری بیچتا ہے، وہ چنے چاٹ بیچتا ہے، وہ بن کباب بیچتا ہے، اگر وہ لائیو کر دیا کرے تو اس کا کوئی خرچہ ہے؟ نہیں، کوئی خرچہ نہیں. تو وہ 1 سال میں مشہور ہو جائے گا نا. 1 سال میں کیا 6 مہینے میں ہو جائے گا. روز ویڈیو آ رہی، لائیو آ رہی ہے، ریلز آ رہی ہیں، مشہور ہو جائے گا. اب وہ مشہور بن کباب سستا ہوتا ہے یا غیر مشہور بن کباب سستا ہوتا ہے؟ مشہور تو مہنگا ہوگا. مشہور بن کباب خراب ہوتا ہے یا مشہور تو خراب ہو ہی نہیں سکتا. اگر خراب ہوگا تو وہ اس کی جو لائیو کر رہا ہے اس کے اوپر کمنٹس آئیں گے اور دنیا اس کو برا کہنے لگ جائے گی، تو ظاہر بات ہے اس کی. اب آپ مجھے بتائیے، آپ پاورٹی والی ہیں، اس پاکستان کو غربت میں کس نے رکھا ہوا ہے؟ حکومت پاکستان نے رکھا ہوا ہے. ہم نے سر اس حساب سے تو ہم نے رکھا ہوا ہے. ہم خواہ مخواہ کے غریب ہیں. زبردست. ایک کسان ہے، رو رہا ہے میری فصل کوئی خرید نہیں رہا، کوئی خرید نہیں رہا. بھائی کوئی خرید اس لیے رہا کہ تم نے کبھی کسی سے دوستی نہیں کری. تم ٹماٹر اگاتے ہو، روز لائیو کیا کرو. آج میں ٹماٹر لگانے جا رہا ہوں،
صحیح. آج میرا ٹماٹر اتنا بڑا ہو گیا ہے, صحیح. آج میں ٹماٹر کو پانی دینے جا رہا ہوں, صحیح. یہ دیکھو پیارا پیارا ٹماٹر نکلنا شروع ہو گیا ہے, یہ دیکھو لال زبردست ٹماٹر, ڈائریکٹلی مجھے کس سے خریدنا ہے؟ بھائی اس کے پاس تو آرڈر کی لائن لگی ہوگی صحیح کہ جی میں نے فاروق ٹماٹر والے سے ٹماٹر لینے, کیونکہ اس کا ٹماٹر اچھا ہوتا ہے, میں فون کروں گا گھر پہ کوریئر سے آ جائے گا, میں اس پہ ٹرسٹ بھی کرتا ہوں, اتنے سال سے دیکھ رہا ہوں اس کو, تو وہ پیسے بھی کیسے کھا سکتا ہے میرے؟ پہلے میں 1 کلو منگاؤں گا, پھر اگلی دفعہ 2 کلو منگاؤں گا, پھر اگلی دفعہ اپنے کزن کو بتاؤں گا ابھی میرے ٹماٹر تو اس طرح گھر پہ آتے ہیں. تو وہ ٹماٹر 10 روپے کلو کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ وہ ٹماٹر تو 200 روپے کلو ہوگا, سارے محلے میں 100 روپے ہے, کیونکہ فاروق ٹماٹر والے کا اسپیشل ٹماٹر ہے بھائی. میں نے میرے نظروں کے سامنے وہ ٹماٹر بڑا ہوا ہے, تو وہ میرے لیے زیادہ مہنگا قیمتی ہے. جیسے میرا بچہ ہے اس طرح میرا ٹماٹر ہے, میں اس کو کھاؤں گا, میں تو اس ٹماٹر کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے, میں اس سے محبت ہو گئی. جس کو دیکھتے رہتے ہیں اس سے محبت ہو جاتی ہے, ٹرسٹ آ جاتا ہے. اب کس نے غریب رکھا ہوا ہے پاکستان کو؟ ظاہر بات ہے ہم لوگوں نے خود ہی رکھا ہوا ہے. اگر ہم یہ سب کچھ کریں جو آپ بتا رہے ہیں, اگر میں نے ایسی کون سی راکٹ سائنس کی بات بتائی ہے نہیں جو مشکل ہو؟ نہیں, مشکل نہیں ہے, مشکل یہ جو اب اکثر بچوں کو سوال ہوتا ہے کہ آپ اتنے انٹرویو کرواتے ہیں, کیا ہے یہ؟ انٹرویو کرانے کی وجہ سے آج جب ہمارے اسکول میں کوئی آتا ہے تو وہ شکل دیکھ کے پہچان دیتا ہے, یہ وہ بچی ہے, یہ وہ بچہ ہے, یہ وہ بچی ہے. کوئی اسکول پاکستان میں ایسا ہے جس کے بچوں کو پہلے سے آنے والے پہچانتے ہو؟ نہیں سر. ٹیچروں کو پہچانتے ہو, دور سے پہچان لیں, او تم تو وہ ہو, میں نے یہ دیکھا تھا, تم نے یہ بتایا تھا, چاہے وہ 1 سال میں اس نے 2 دفعہ ویڈیو دیکھی ہو, لیکن کسی اسکول کی کسی ٹیچر کی کوئی ویڈیو کسی بچے کی آج تک ہم نے نہیں دیکھی. لیکن اس اسکول کی نظر آ رہی ہے, روز اسمبلی نظر آ رہی ہے, روز یوگا نظر آ رہا ہے, روز میڈیٹیشن نظر آ رہی ہے, روز باتھ روم چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو لوگ اس کو اپنا اسکول سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ تو ہمارا, ہم تو روز دیکھتے ہیں اس کو, جیسے ہم ٹی وی پہ خبریں دیکھتے ہیں, خبرنامہ دیکھتے تھے, تو اس طرح ہم روز اسکول دیکھتے ہیں. اسمبلی ہوئی, مجھے میسج آتا ہے کہ جی آج اسمبلی نہیں ہوئی, مجھے میسج آتا ہے آج اسمبلی میں گڑبڑ ہوئی, مجھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. صحیح. تو سر ان لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس طرح سے, کافی ساری باتیں وہ بھی سیکھتے ہیں, تو اس طرح سے ہم گھر بیٹھے لوگوں کو نالج پہنچا رہے ہوتے ہیں. اب میری خواہش, جب اسکول بنا تھا اس کی خواہش یہ تھی کہ ہر ٹیچر اپنے, سب کے پاس موبائل ہے, سب کے پاس فیس بک, اب وہ ان کو شرم ہی آتی رہتی ویڈیو بناتے ہوئے, تو اگر ہر ٹیچر اندر آئے, اپنا کیمرہ آن کرے اور کلاس شروع کر دے, تو آہستہ 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 پورے پاکستان کو پڑھے لکھے ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ کون سا اسکول بنانے کی ضرورت ہے, کون سی بلڈنگ بنانے کی ضرورت ہے؟ 1000 ٹیچر کریں گے, اس میں سے 10 ٹیچر زبردست ہو جائیں گے. جیسے آج ہم ہشام سرور کو یاد کرتے ہیں, ریحان بھائی کو یاد کرتے ہیں, آزاد چائے والوں کو یاد کرتے ہیں, اسی طرح ہم میتھس کے ٹیچر کو یاد کریں گے, اردو کے ٹیچر کو یاد کریں گے, سائنس کے ٹیچر کو یاد کریں گے. پرابلم کیا ہے؟ خواہ خواہی کی شرم, جھجک, ہم نے شرم کر کے اپنے آپ کو ڈبو دیا, یہی مقصد ہے سر. جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. کرم کیا ہوتا ہے؟ ہماری کرتوت, ہمارے خود, ہم نے اپنے آپ کو خود غریب رکھا ہوا ہے. خرد کو غلامی سے آزاد کر دے. خرد کیا ہے؟ سوچ غلام ہے, پرانے زمانے میں رہ رہی ہے. جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے. تو یہ جو جوان ہیں, اسکول کے بچے ہیں, ہمارے بچے ہمیں سکھا رہے ہیں, تو یہ بچے جب سکھائیں گے تب یہ پیر چینج ہوں گے. یہ پیر چینج ہونے کو تیار نہیں ہے, عادتوں سے ہم مجبور ہیں. صحیح. بڑی زبردست باتیں ہیں سر آپ کی, اور ماشاءاللہ زبردست آپ نے بتایا. اس سے سر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہیں اگر اپنے آپ کو شرم سے آزاد کر لیں تو انشاءاللہ شرم بہت نہیں ہے, یہ جھجک ہے. جھجک ہے. اگر ہم اس سے آزاد کر لیں تو انشاءاللہ بہت جلد ترقی یافتہ صف میں شامل ہو سکتے ہیں. ترقی یافتہ تو ہم ہیں, بس ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے. دیکھیں پاکستان میں ہر آدمی کے پاس اسمارٹ فون پہنچ چکا ہے, انٹرنیٹ پہنچ چکا ہے, ترقی یافتہ ہو چکے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے بہترین کھانا رکھ دوں, آپ نہ کھائیں, تو کس کا قصور ہے؟ ظاہر بات ہے ہمارا قصور ہے کہ ہم نے کھایا منو سلوا اتر رہا ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو پیاز, ہمیں تو لہسن, ہمیں تو یہ چاہیے. یہی حال ہے کہ ہمارے ملک میں دنیا کا سب سے سستا انٹرنیٹ ہے, ہمارے ملک میں دنیا کا سب سے سستا اسمارٹ فون ہے, ہم استعمال نہیں کر رہے. کس نے کہا ہے کہ نہیں کرو؟ حکومت پاکستان نے منع کیا؟ کس نے منع؟ کسی نے منع کیا, بس عادت سے مجبور ہے. تو
عادتاً غریب ملک اس لیے میں بولتا ہوں ہماری عادتیں خراب ہیں, ہم عادتاً غریب ملک ہیں. دوسرا ہم خواہ میں غریب ہیں, کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم غریب رہیں. تیسرا مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں نے اس کو زبردستی کے غریب ہیں رکھا ہوا, یعنی کہ آج اگر کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے, جیسے فار ایگزامپل چھٹی تھی کل, بم پھاڑا تھا ہم نے, اس بات کی چھٹی تھی. اس بات کی چھٹی کیوں نہیں تھی کہ کل سارا دن چھٹی ہے, چیٹ جی پی ٹی چلائیں گے سب سیکھیں بیٹھ کے, ٹی وی کے اوپر براڈ کاسٹ ہوگا سارا دن چیٹ جی پی ٹی کیسے چلانا ہے, پورا پاکستان چھٹی منا رہا ہے, سیکھ رہا ہے چیٹ جی پی ٹی کیسے چلانا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے یا بم پھاڑا تھا؟ بم تو کسی کو مار ہی نہیں سکتے, وہ ایٹم بم جس کو ماریں گے وہ آگے سے ہمیں مارے گا, ہم ختم ہو جائیں گے. تو بم تو استعمال ہی نہیں کر سکتے, ایسی چیز استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے اور کر بھی نہیں سکتے. ادھر ادھر ماریں گے, ادھر وہ آپ کو مارے گا, دونوں ختم. جیسے وہ ایک دونوں پستول لے کے کھڑے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو مار کے ختم. تو کس کی آپ بھی ختم, آپ کے بچے بھی ختم, سب کچھ ختم. تو ایٹم بم تو اتنی خطرناک چیز ہے. تو چھٹی کس چیز کی منانی چاہیے؟ ٹی وی پہ اشتہار کس چیز کے آنے چاہیے کہ جی فلانا منسٹر صاحب نے یہ کیا, بھاڑ میں گئے منسٹر صاحب. ابے بھائی غریب انسان, غریب ملک کے اندر ہاتھ میں فون ہے, ہاتھ میں علم ہے, اور یونیورسٹی کے انوگریشن کے دکھا رہے ہیں, لیکن جو جب سے زیادہ پاورفل ترین چیز ہمارے ہاتھ میں اس کو کوئی نہیں سکھا رہا. کیوں نہیں سکھا رہے بھائی؟ صحیح. چیٹ جی پی ٹی اگر دیکھیں تو بہت سے لوگوں کو ویسے ہی نالج آ جائے گی ہر کام کی. بس صرف یہ کرنا ہے چیٹ جی پی ٹی ہر دفعہ دن میں 5 دفعہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے کچھ نہ کچھ ضرور پوچھنا ہے. آپ دین کے بارے میں پوچھیں, آپ نماز کی ٹرانسلیشن پوچھیں, آپ اپنی جو دعائیں ہیں ان کی ٹرانسلیشن پوچھیں, آپ بہتر دعا پوچھیں. دیکھیں آج ہم نے سرکے کے بارے میں پوچھا کہ کچھ حدیثیں نکال کے دو, تو اس نے حدیث نکال کے دی وتھ ریفرنس کہ اگر گھر میں سرکہ موجود ہو تو اس گھر میں غربت نہیں آ سکتی. یار اتنی پاورفل حدیث میری نظر سے کبھی نہیں گزری. نہیں یہ ہے سر, یہ میں نے کافی عرصہ پہلے اس کو پڑھا تھا, اور اس میں یہ پڑھا تھا کہ چھوارا یا کھجور اور سرکہ گھر میں لازمی ہونا چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اچھا وہ میں نے حدیث ڈھونڈی تھی, مجھے نہیں ملی. اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے ضعیف ہو یا گڑبڑ حدیث ہو. ہاں ہو سکتا ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بتایا گیا تھا. تو یہ میری آج کی نہیں ہے, یہ تو اب یہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ بتا رہی ہے, لیکن یہ میں نے تقریباً چیٹ جی پی ٹی کچھ نہیں بتاتی. چیٹ جی پی ٹی صرف ہمارے لیے آسانی کرتی ہے کہ آپ, جیسے میں آپ کو بتاؤں, میں نے صحیح میرے پاس تھا 16 سال کی عمر میں جی 16 سال, صحیح بخاری میں نے 3 دفعہ پڑھی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں, کچھ بھی یاد نہیں رہتا. اب میں اس کو بار بار کیسے کھول کے ڈھونڈوں گا؟ تو صحیح بخاری میں ڈھونڈنا کے لیے تو مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی نا. یہاں پہ وہ دین کی ساری چیزیں نکال کے لا رہے, دنیا کی ساری چیزیں نکال, جو ہمیں چاہیے فوراً مل جاتا ہے, جو ہمیں چاہیے. کتنا بڑی نعمت ہے. جی بالکل, صرف ہمیں سرچ کرنے کی دیر ہے کہ ہمارے پاس منٹ کے اندر ہمارے پاس وہ چیز موجود ہوتی ہے. اگر ہم چاہیں تو اس کو کاپی کر کے بھی رکھ سکتے ہیں, اور اگر ہم چاہیں تو اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں. زبردست. لیکن وہ حکومت پاکستان نہیں سکھا رہی, وہ حکومت دنیا نہیں. حکومت دنیا کو سخت دنیا کو چیٹ جی پی ٹی سکھانا چاہیے, کیونکہ دنیا سے غربت ختم ہو جائے. صحیح. 10% غربت تو یوں ختم ہوگی, کیونکہ 10% لوگ فوراً چلانے لگیں گے. اویئرنیس نہیں تھی. جیسے میں نے آج آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ جو ہے سبزی والے کی بات, سموسے, اسی طرح سموسے والا ہے, اس طرح روٹی والا ہے, اس طرح چائے والا ہے. اب چائے والا یوں چائے بنا رہا ہے, تو لوگ چائے پینے صرف اس لیے جائیں گے تماشا دیکھنے جا رہے ہیں. تماشے مووی کا ٹکٹ 1200 روپے کا ہوتا ہے, تماشا دیکھنے تو جاتے ہیں نا, تو بھی چائے کا تماشا دیکھنے جائیں گے آج. صحیح. بندر کا تماشا خالی تھوڑی, چائے کا تماشا دیکھنے چلے جائیں گے. صحیح. کیوں نہیں کر رہے؟ بس نہیں کر رہے. صحیح. تو یہ جو اسکول ہے, یہ اس لیے میں نے اتنا زیادہ, ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے, وہ انٹرویو ہے. ساری چیزوں سے امپورٹنٹ کام ہے انٹرویو. انٹرویو سے کیا ہوتا ہے, آپ اپنے خول سے باہر آ جاتے ہیں. آپ نے ساری زندگی کتنے دوست بنائے آج تک؟ میں نے آپ کے موبائل فون میں کتنے نمبر سیو تھے ساری زندگی؟ 1 سال پہلے تک 1300. 1 سال پہلے تک 1 سال پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. 1 سال پہلے آپ کے فون میں کتنے نمبر تھے؟ نہیں صرف اپنے رشتہ داروں کے علاوہ اور کوئی نمبر نہیں. 50 100 200 نہیں سر, 4 یا 5. ٹھیک. تو ساری زندگی 62 ایئر میں صرف 4 لوگ ملے جن سے آپ بات کر سکتی تھی, مشورہ مانگ سکتی تھی, مدد مانگ سکتی تھی, یا اپنا منجن بیچ سکتی تھی. جی, جو بھی کچھ کرنا ہے ان سے بات کرنی, ان 4 کے علاوہ آپ ڈرتی تھیں.
یہ کیا کر دے گا, وہ کیا کر دے گا, یہ کیا کرے. پہلے تو ہمارے سامنے ہمارے والدین نے کبھی ایسا بیہیو ہی نہیں کیا کہ ہم کسی سے فون پہ بات کر سکیں. تو اس کے بعد جب ہمارے پاس یہ آپ اگر مرد ہوتی ہیں جی مرد ہوتی جب بھی نہیں, تب بھی 50 ہوتے, جب بھی نہیں, 50 سے زیادہ نام تو آپ کے فون میں نہیں ہونے تھے. نہیں ہونے. اب کیا ہوا کہ جب آپ ایک لائیو کرتی ہیں تو 100 لوگ دیکھتے ہیں, یس, جو آپ کی پوری زندگی کی کمائی سے زیادہ ہے. ماشاءاللہ, زبردست. تو وہ 100 لوگوں میں سے, جیسے کل آپ بیٹھی ہوئی تھی, شاہد جو ہے نے بولا کہ اذان لگاتے ہیں 20 لوگ ہوتے ہیں, تو اس میں سے 4 لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں, سارے تھوڑی جاتے ہیں. سارے نہیں جاتے. یس. اسی طرح جب آپ لائیو کریں گی سب تھوڑی دیکھیں گے, تھوڑے سے دیکھیں گے, لیکن وہ آپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کے بھروسہ کر کے آپ کو یہاں بٹھایا کہ میں نے آپ کے لائیو دیکھے, یہ بندہ, یہ عورت کام کر رہی, سب کو باہر بٹھایا ہوا ہے, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اس لیے کہ آپ جینیونلی کوشش کر رہی ہیں. جی. وہ کوشش کے نتیجے میں, کوشش ہمارا کام ہے جی, رزلٹ لانا رب کا کام ہے. میرے دل میں رب نے ڈالی, میں نے آپ کو بلا لیا, نہیں ڈالتا تو آپ لگی رہتی. جی سر. تو لیکن اگر جو کام دکھتا نہیں ہے وہ کیسے بکے گا؟ دکھتا نہیں ہے, صحیح بات ہے. تو سب سے امپورٹنٹ کام اس وقت پاکستان کے اندر جو کرنے کا ہے وہ ہے گفتگو کرنا سیکھنا, کیونکہ اور بولنا اور سننا, کیونکہ یہ چیٹ جی پی ٹی ابھی تک ریپلیس نہیں کرے گی. نہیں کر سکتے. ہاں, کیونکہ انسانوں کے رشتے سب سے مہنگی چیز ہوتی ہے, قربت محبت سے بنتی ہے, اور وہ دکھنے سے آتی ہے. تو اب ہم غریب کیوں ہیں؟ ہمارا جو ایکسپوجر سمجھتی ہیں, ہمارا جو اردو میں کیا کہیں گے ایکسپوجر کو, یعنی کہ جو ہم ہیں اسے ظاہر کر دیں. نہیں, ایکسپوجر کہیں گے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے زندگی میں. جی. اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ہمارا ایکسپیرینس. نہیں, ایکسپیرینس تو تجربہ ہے. ایکسپوجر ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ سکھر میں رہتی تھی شاید, نہیں لاڑکانہ میں, تو لاڑکانہ سے آپ ٹرین میں بیٹھ کے کراچی آئیں. یس. تو راستے بھر میں آپ نے ایک ہوٹل آتا ہے بیچ میں, وہ آپ نے بار بار دیکھا ہے, گئی کبھی نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, لیکن نظروں کے سامنے سے گزرا ہے. اور 10 سال تک ہی کیا تو آپ کے نظروں کے سامنے وہ پورا ہوٹل بنا ہے. کبھی اس میں 2 لوگ تھے, پھر 4 ہونے لگے, پھر اس نے بڑی بلڈنگ بنا لی, پھر سب آپ کی نظروں کے سامنے. تو اس کو ہم ایکسپوجر کہیں گے کہ ہماری نظروں کے سامنے سے یہ بنا ہے, سب کچھ گزرا ہے. یس. ہمارا تجربہ نہیں ہے اس ریسٹورینٹ میں کھانے کا, لیکن میری نظروں کے سامنے کسی ایک انسان نے وہ پورا ہوٹل 10 سال میں بنا لیا. اگر وہ بنا سکتا ہے تو ہم بھی بنا سکتے. تو ایکسپوجر ہو گیا. تو اب آپ کے اندر کیوریاسٹی, تجسس جاگے گا. آپ جا کے اس سے پوچھ سکتی ہیں کہ میرے بیٹے کو بھی بنانا ہے, تم ذرا بتا دو بھائی, مجھے تم پہ بھروسہ ہے کیونکہ میری نظروں کے سامنے یہ بنا. تو یہ ایکسپوجر ہے. فیس بک پر, سوشل میڈیا پر ہمارا ایکسپوجر, دنیا میں ہمارا ایکسپوجر بہت تھوڑا ہوتا ہے. میں 86 کنٹریز میں گیا ہوں, 80 کنٹری میں رہا تو نہیں ہوں. تو میں وہاں گیا, ایئرپورٹ دیکھا, اترا, چکر مارا, کھانا کھایا, ہوٹل میں رہا, 2 دن گزارے, 1 دن گزارا, تھوڑا سا میرا ایکسپوجر بڑھ گیا, دوسروں سے نسبتاً زیادہ ہو گیا. تو اس ایکسپوجر سے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ ہو سکتا ہے. اگر آپ لاڑکانہ سے کراچی آ رہی ہیں 10 سال اور آپ کی نظروں کے سامنے کبھی کوئی ہوٹل بڑا نہیں ہوا, تو آپ کہیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. تو کیونکہ میرا ایکسپوجر بڑھ گیا, میں نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا کہ غریب کنٹریز امیر ہو جاتے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ ہم بھی ہو جائیں گے. آپ کا پہلا سوال ہی یہی تھا کہ آپ کوشش تو کر رہے ہیں, ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں ہاں ہوگا. کیوں ہوگا؟ کہ دوسرے لوگ کر سکتے ہیں, تو ہم بھی کر سکتے ہیں, ہمارے سر میں کیا کمی ہے. تو ہمارے لوگوں کا ایکسپوجر بہت کم ہوتا ہے, ان کی نظروں کے سامنے سے چیزیں بھی کم گزری ہوتی ہیں, دوست بھی کم گزرے ہوتے ہیں, اور ہم صرف سنی سنائی باتوں پہ زیادہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سنی سنائی باتوں کی وجہ سے ہمارے پاس صحیح ڈیٹا, صحیح انفارمیشن, صحیح معلومات نہیں ہوتی. ڈر بیٹھا جاتا ہے کہ, اور زیادہ خبریں بیٹھتی کون سی ہیں؟ جو ڈرانے والی ہوتی ہیں. سانپ نے کاٹ لیا, سانپ نے کبھی نہیں کاٹا, ہمیں نہیں کاٹا, ہمارے باپ کو نہیں کاٹا, ہمارے رشتہ داروں کو نہیں کاٹا, لیکن سانپ کاٹ لیتا ہے. تو ڈر بٹھا دیا. تو اس لیے کل سے اسکول میں سانپ آ گیا. اب سانپ سے جب بچے کھیلنا شروع ہو جائیں گے تو سانپ کا ڈر بھاگ جائے گا, ختم ہو جائے گا. اسی طرح مینڈک, اسی طرح چھپکلی, اسی طرح کاکروچ, ڈرا کے رکھا ہے, ہر چیز سے ڈرا کے. ڈر باہر نکال کے پھینکنا ہے. صحیح. پہلا کام ہے ڈر سے باہر آنا. تو آپ نے 6 مہینے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ اپنا ڈر نکالا ہے. صحیح. اور کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. آج آپ کہہ رہی ہیں میں بڑی عمر کی ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ چھوٹی عمر کی ہیں, ابھی تو آپ وزیر اعظم بننے کے لائق بھی نہیں ہوئی, چھوٹی سی ہیں. تو یہ آپ کے اندر سے آپ نے سنا بڑی ہیں, آپ نے کہا میں بھی بڑی ہوں. کوئی بڑی نہیں ہے. ابھی تو آپ
بڑی ہوں گی, ہونا شروع ہو رہی ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے میں کانفیڈنس کیوں نہیں آیا 16 سال کی عمر میں, بھائی آپ کی عمر میں 62 سال میں کیوں نہیں آیا؟ وہ نہیں آیا تھا آپ کا ٹائم, اب آ گیا. اس کا ٹائم نہیں آیا ابھی, وہ جب آئے گا وہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, ہر چیز اپنے وقت سے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی ہے, میں کوشش کرتا ہوں, نہیں ہو رہا ادھر سے ٹرائی کرتا ہوں, ادھر سے ٹرائی کرتا ہوں, ادھر سے ٹرائی کرتا ہوں. میرا 14واں سال ہے غربت ختم کرنے کی کوشش میں, 1-2 سال نہیں ہوئے, 14 سال سے لگا ہوں اور ڈٹ کے لگا ہوں. یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے بولنا چھوڑ دیا ہو, بھائی میں یہ کرتا ہوں, نہیں ہو رہا, ہو جائے گا جب اللہ کو منظور, جب ہماری کوششیں زیادہ ہوں گی. دیکھیں 2 سال پہلے تک کوئی ایک انسان نہیں تھا جو بولتا ہو کہ پاکستان میں 1 لاکھ روپے کمانا ہے ہر آدمی نے, ایک بھی نہیں تھا. اب میرے ساتھ بہت سارے لوگ جڑ گئے ہیں, اگر 10 بھی جڑ گئے نا تو وہ بھی بھاری ہیں, کیونکہ اب میں اکیلا فیل نہیں کر رہا. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اکیلا ہوں. 14 سال پہلے جب میں بولتا تھا کہ غربت ختم کرنی ہے دنیا سے, تو میں اکیلا تھا. پھر تھوڑے دن کے بعد یونائٹڈ نیشن نے بولنا شروع کر دیا, SDG گول 1 بن گیا, بل گیٹس نے سب سے پہلے بولا. میں نے کہا اچھا بل گیٹس بول سکتا ہے تو میں تو صحیح ہوں, اس کا مطلب میں بھی کر سکتا ہوں, چلو کرتے ہیں. تو 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 18 بنتے جا رہے ہیں. تو آپ ساتھی مل گئی, پہلی پاورٹی والی ہیں, ابھی تک تو کوئی پاورٹی والی آئی نہیں, اور تو آپ نے کرنا شروع کر دیا. جب ہم کریں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ غلطی کری, ہم نے یہ غلطی کری. جیسے مثال کے طور پہ میں نے کروڑوں روپے اپنے ضائع کیے سوشل میڈیا انکیوبیٹر بنا کے. میرے دوست نے کہا میرے بھی کروڑوں روپے ضائع ہوئے, میں نے نہیں مانی. سنی علی نے کہا میرا $1 ملین 23 کروڑ روپے اس کا ضائع ہوا 1 سال میں. میں نے کہا ٹھیک 28 کروڑ. میں نے کہا ٹھیک ہے یار, تم بھی کوشش کرو, میں بھی کر رہا ہوں. اس کے نتیجے میں مجھے یہ پتہ چل گیا کہ بڑی عمر کے آدمی سے میں نے بات بھی نہیں کرنی. میں بڑی عمر کے لوگوں سے اب بات نہیں کروں گا, کسی غیر آدمی سے جس سے اسکول کا تعلق نہیں ہو اب میں ملوں گا بھی نہیں. میں ریزر فوکس ہو کے صرف اسکول پہ کام کرنا چاہتا ہوں. اور میرا فارمولہ مجھے ایجاد کرنا ہے کہ یہ فارمولہ ہے, اس کو اپنا لیں تو کوئی بھی بچہ 30,000 روپے کمانا شروع ہو جائے گا. اور بڑوں سے مجھے یہ سبق ملا کروڑوں روپے خرچ کر کے کہ بڑے سیکھنا ہی نہیں چاہتے. بڑے پریشان اتنے زیادہ ہوتے ہیں, اتنے زیادہ راستہ بھول چکے ہیں کہ ان کو بتانا ہی بیکار ہے. یہ بات مجھ کو آج سے 14 سال پہلے یا 10 سال پہلے ایک ہمارے بہت بڑے آدمی ہیں بنگلہ دیش کے, انہوں نے بتائی تھی کہ بڑوں کو بیکار نہیں بتاؤ. میں نے ساری زندگی سنا ہے لوگوں سے کہ بڑوں کو بکانا بیکار ہے. میں نے کہا نہیں, مجھے بڑے پسند ہیں, میں بڑوں کو سکھاؤں گا. میں ضد پہ اڑا رہا. اب جب اتنا بڑا میرے ساتھ نقصان ہوا تب میں نے سبق سیکھا کہ نہیں بیٹا, اب بچے بہت اچھا رزلٹ دے رہا ہے, بچے رزلٹ بھی تو دینا. میں نے کبھی بچوں کو پڑھایا ہی نہیں تھا, میں بچوں سے دور رہتا تھا. تو اب جب یہ اسکول بنایا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بچے تو یار بہت جلدی سیکھ رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے بچوں کے ساتھ, تو بچے سیکھ رہے ہیں. تو اب میں کیوں کسی, وہی بات کہ 10 روپے میں اگر 10 روٹی ملتی ہوں تو میں 1 روٹی کیوں خریدوں. بڑوں پہ ٹائم میں لگاتا ہوں, 10 منٹ میں جو رزلٹ آتا ہے وہ 10 منٹ کا ہی آتا ہے. اور بچوں پہ ٹائم لگاتا ہوں تو 10 منٹ میں 10 بچے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرا فوکس بچے ہیں. بچوں کے چاروں طرف ایسا ماحول بنانا ہے کہ بچے ماحول سے سیکھیں, لوگوں سے سیکھیں, دوستوں سے سیکھیں, لیکن فوکس بچے ہیں. بڑوں پہ میں نے فوکس نہیں کرنا, بڑے خود ہی سیکھ جائیں گے. بچوں کو دیکھ, جیسے بچوں نے بڑوں کو دیکھ کے سیکھا, اب بڑے بچوں کو دیکھ کے سیکھ جائیں گے. زبردست, ماشاء اللہ. اچھا سر, مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ابھی تک کی میری زندگی کی بیسٹ پوڈ کاسٹ جا رہی ہے پاورٹی کے اوپر. آپ ماشاء اللہ. تو سر مجھے یہ آپ سے معلوم کرنا تھا کہ ابھی تک آپ نے جتنا کچھ کیا ہے تو اس میں آپ کانفیڈنس ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا؟ نہیں, جو کچھ کیا وہ بہت اچھا تو نہیں کیا, غلط بھی نہیں کیا. کیونکہ اگر میں غلط راستے پہ نہیں جاؤں گا تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ صحیح راستہ کیا ہے, کیونکہ راستہ بتانے والا میرے پاس کوئی تھا نہیں. اور میں نے جیسے کہا کہ شروع میں جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے کوئی بتانے والا مل. آج بھی پاکستان میں بے شمار ادارے ہیں جو غربت کے خاتمے کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن میں ان کے طریقے سے اتفاق نہیں کرتا. تو میں اس لیے میں اپنا راستہ بنا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جو طریقہ اختیار, مثال کے طور پہ چیریٹی کرتے ہیں, چیریٹی یعنی صدقہ, زکوٰۃ, پیسے دے دیتے ہیں,
تو میں سمجھتا ہوں کہ پیسے میں نہیں دینا چاہتا, میں تو تعلیم دینا چاہتا ہوں. تو لوگ تعلیم بھی دے رہے ہیں, ہزاروں اسکول چلا رہے ہیں, لیکن وہ جو تعلیم دے رہے ہیں اس کے رزلٹ جو آ رہا ہے وہ بھی میں اس سے بھی میں سہمت نہیں کرتا, صحیح اتفاق نہیں کرتا. تو اب اس لیے میں ایک نیا سسٹم بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو میرے پاس علم تھا اب میں وہ سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس علم ہے, یہ میں نے دھکے کھا کھا کے سیکھا ہے, اب یہ جو لینا چاہے وہ لے لے, جو نہیں لینا چاہتے مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے. وعلیکم السلام. خدا حافظ. تو اس وقت میں ڈٹ کے, ڈھیٹ بن کے, موٹی کھال کر کے وہ منجن لے کر آ رہا ہوں بازار میں جو میں سمجھتا ہوں جس سے میرے دانت مضبوط ہو رہے ہیں, خوبصورت ہو رہے ہیں, اچھے ہو رہے ہیں, جو میں نے اپنے بچوں پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے, دوسروں کے بچوں پہ, دوسرے بزرگوں پہ. میں نے بہت لوگوں کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن انفارچونیٹلی بچوں پہ ساتھ کام ہی نہیں کیا تھا. تو جب بچوں کے ساتھ کام ہی نہیں کیا, یہ میں 8 سال پہلے سے کوشش کر رہا ہوں, لیکن بچے میں اسکول میں بنا نہیں سکا. 8 سال سے اسکول چلانے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلی دفعہ اللہ میاں نے فائنلی بات سنی, اسکول دیا, بچے دیے, اچھی ٹیم دی, ٹیم بھی بڑی خطرناک تھی, وہ سب آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے اور چیزیں نکھر کے سامنے آ رہی ہیں. بہت سارے مسائل مجھے ابھی بھی نظر آتے ہیں, مجھے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں, اس لیے کہ جیسے فار ایگزامپل میرے بچے ہیں, ان میں کمزوری ہوں گی, مجھ میں کمزوری ہوں گی, میرے گھر والوں میں کمزوری ہوگی, شاید میرے بھائی بہنوں میں کمزوری ہوگی. تو دنیا کے ہر گلاب میں کانٹے ضرور ہوتے ہیں. تو اگر میں گلاب کی خوشبو سونگنا چھوڑ دوں کانٹوں کے چکر میں, تو پھر مجھے کبھی گلاب کی خوشبو سونگنے کو نہیں ملے گی. تو ہر انسان میں کمزوری ہیں, یہ ایکسیپٹ کرنا ہے. میرا ملک کے لوگ کمزور ہیں, اگر مجھے تھوڑی سا علم زیادہ ہے تو میں ان کے ساتھ مل کے وہ اپنا علم بانٹوں کہ وہ اسٹرانگ ہو جائیں. ان کو نہیں پتہ, ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کو کیا نہیں پتہ. تو اس لیے جیسے آج ہم نے سبزی والے کی بات کری, روٹی والے کی بات کری, کتنی سمپل سی, میرے لیے تو بہت سمپل بات تھی, لیکن آپ کے لیے بالکل عجیب تھی. تو اب آپ یہ کریں کہ آپ اپنی ذمہ داری بنائیں کہ آپ کسی ایک سبزی والے کو اوپر ٹرائی کریں, کسی ایک روٹی والے کو ٹرائی کریں یہ بات سمجھانے کی. مجھے نہیں لگتا سمجھ آئے گی, لیکن آپ کیا کریں, چلیں وہ بھی نہ کریں, آپ کیا کریں کہ اب اس ویڈیو کو کاٹ کے ریل بنانا سیکھیں. کیپ کٹ سے آپ کو ہم بات سکھائیں گے. اس کی جو باتیں آپ لگتی ہیں کہ یہ بڑی ضروری ہے بتانا, تو آپ وہ کاٹیں, 1 منٹ کی ریل بنائیں, اپنے ٹک ٹاک پہ لگائیں, اپنے یوٹیوب پہ لگائیں, اپنے فیس بک پہ لگائیں, کیونکہ آپ بھی ہیں اس میں, میں بھی ہوں اس میں, اور اس میں سے میں شور ہوں کہ وہ وائرل ہو جائیں گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کسی سبزی والے کے پاس جائیں نا, نیکسٹ ٹائم بیٹا اپنا نمبر دینا, نمبر لیں, اس کو بھیج دیں ویڈیو. اب وہ سنتا ہے سنیں, نہ سنتا ہے نہ سنیں. اگر ہم اپنا ٹائم لگاتے تو وہ ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا. ویڈیو اگر اس کے نصیب کی ہے وہ دیکھ لے گا. اور وہ ہم نے اس لیے ویڈیو پہ فوکس میں ہمیشہ کرتا ہوں, سوشل میڈیا پہ فوکس کرتا ہوں, اور وہ آپ کو جانتا بھی ہے تو آپ کی ویڈیو ذرا غور سے سنے گا. بالکل زبردست سر. یہ آپ نے باتیں ایسی پوائنٹ کی بتائی ہیں کہ اگر یہ ان کو استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ, اور انشاءاللہ بہت جلد لوگ آگے بڑھنے میں ہمارے یہ پوائنٹ جو اگر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوگا اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. سب سے زیادہ فائدہ جو آپ دے سکتی ہیں وہ آپ مشہور ہو کے دے سکتی ہیں. صحیح. کیونکہ آپ نے ثابت کیا کہ ایک 63 ایئر اولڈ عورت سیکھ سکتی ہے, ویڈیو بنا سکتی ہے, انٹرویو دے سکتی ہے, اچھی اردو مجھے سکھا سکتی ہے. دیکھیں اتنی دیر میں آپ نے مجھے اردو کے 4-5 لفظ سکھا دیے, اس لیے کہ میں وہ الفاظ سنے نہیں تھے, میں کتابیں نہیں پڑھتا, اردو کی لوگوں سے ملتا نہیں ہوں, تو میرے الفاظ, میری ووکیبلری جو ہے, اب ووکیبلری کو کیا کہتے ہیں اردو میں پتہ نہیں, وہ کم ہے. تو آپ کے ساتھ بیٹھنے سے مجھے دل چاہ رہا ہے کہ میں ہر مہینے میں 2 دفعہ آپ کے ساتھ بیٹھا کروں اور آپ کے ساتھ باتیں کرا کروں. میں اردو سیکھ جاؤں گا. میں ملالہ کے بھائی سے ملا تو اس نے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا. میں نے اس کا انٹرویو بھی کیا اردو میں, تو اس نے سختی سے منع کیا کہ آپ پلیز نہیں لگائے گا, میری اردو کمزور ہے. تو کمزوری سے اچھا کیسے بنے گا جب وہ کرے گا. تو پھر میں نے اس کی منائل سے بات کروائی, اس سے کہا منائل تم ان کو روز پڑھا دیا کرو, اردو پڑھا دیا کرو, وہ انگریزی سیکھ جاؤ گی تم اس کو اردو پڑھانے کے چکر میں. تو ہم سب میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں, کمزوری ہوتی ہیں. آپ سب سے زیادہ جو اسکول میں کرانے کی کوشش کریں نا وہ ہے انٹرویو. انٹرویو از جادو. میں نے اس سے بڑا جادو نہیں دیکھا. چیٹ جی پی ٹی بہت بڑا جادو ہے, لیکن جو کانفیڈنس کے لیے چاہیے نا وہ ہے انٹرویو. کوئی کانفیڈنس بلڈنگ کوچ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, صرف انٹرویو. 10 انٹرویو 20 انٹرویو بندہ چینج.
آپ نے 40 ڈگری کریں آپ اور چینج اور ایڈوانس ہو گئی. جتنے زیادہ کریں گے ٹارگٹ رکھیں کہ منیمم 200 تو کرنے ہی کرنے, پریکٹس کرنی. جیسے ہم نے دیکھیں نا املا کی کتنی پریکٹس کی ہے بچپن میں, آیتیں یاد کرنے کے لیے ڈنڈے کھائے ہیں, بسم اللہ یاد کرنے کے لیے ڈنڈے کھائے ہیں, اے بی سی یاد کرنے کے لیے ڈنڈے کھائے ہیں. یہ اے بی سی ہے زندگی کی کہ گفتگو کیسے کرتے ہیں. جس انسان کو گفتگو کرنا نہ آئی وہ اے بی سی ڈی ہی نہیں سیکھ سکا. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اصل جو طاقت دی انسان میں اور بندر میں فرق کیا ہے, وہ ہے بات کرنا, اپنی بات کو دوسرے انسان کو سمجھا دینا اور دوسرے کی بات کو سمجھ لینا. تو بندر اور انسان میں انسان اور جانور میں جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے وہ ہے گفتگو, بات, ایک دوسرے کو سمجھنا. وہ ہم نہیں کر رہے. سارے سائنس پڑھ لی, فلانا پڑھ لی, ڈھمکانا پڑھ لی, 197 ملک بنا دی. آپ کو پتہ ہے ایک سال میں انسان بم بنانے پہ کتنے پیسے خرچ کرتا ہے؟ تکا مارے, تکا مارے. پاکستان کرتا ہے 8 ارب ڈالر. 8 ارب ڈالر ہوتے ہیں تقریباً 2,500 ارب روپے. کتنے؟ 2,500 ارب روپے. دنیا کرتی ہے 2,000 ارب ڈالر. یعنی کہ پوری دنیا سے یہ اور 50 ارب نہیں زیادہ کرتا ہے. نہیں, پاکستان تو چھوٹا سا کرتا ہے دنیا کا 0.4% ہے پاکستان کا بجٹ. دنیا 2,000 ارب ڈالر کرتی ہے. ارب ڈالر, اچھا. امریکہ اکیلا 1,000 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے صرف جنگی سامان اور آرمی پہ نہیں, آرمی پہ خرچہ جو ہے. پوری دنیا سے بھوک ختم کرنے کی کاسٹ ہے 80 ارب ڈالر. وہ بہت کم ہے. اور آرمی پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے؟ 2,000 ارب ڈالر. کیوں کرتا ہے آدمی پہ خرچ؟ آج تک آپ نے, ابھی ہم صبح شام غزہ اسرائیل کر رہے ہیں, کیا آپ نے فیس بک لائیو پہ غزہ کے صدر اور اسرائیل کے صدر کو بات کرتے ہوئے سنا؟ بم مار دیں گے, بات نہیں کریں گے. کیا ہندوستان اور پاکستان ہر سال آپ 8 ارب ڈالر اور انڈیا 40 ارب ڈالر, کیا آپ نے مہینے میں 2 دفعہ یا مہینے میں 1 دفعہ یا سال میں 1 دفعہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم ہندوستان کو لائیو کرتے ہوئے کر رہے ہیں سنا ہے؟ کس طرح؟ دشمن ہے ایک دوسرے کے. یہ دشمن تو ہیں لیکن پڑوسی بھی تو ہیں. پڑوسی ہیں لیکن نہیں وہ. لیکن اگر آپ بات کرتے ہوئے سنیں, جیسے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, تو بھائی وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم ہندوستان بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر لیا کریں سال میں 2 دفعہ. محبت بڑھے گی. محبت بڑھے نہ بڑھے, پوڈ کاسٹ تو کریں. 10% تو ایگری کریں گے, 90% ڈس ایگری کر لینا. صحیح, بالکل صحیح. تو ہم مارنے کو تیار ہیں, مرنے کو تیار ہیں, بات کرنے کو تیار نہیں. تو یہ انا نہیں جاتی. نہیں, انا کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی نے سکھایا, یہ کبھی ایک تو یہ پہلے پاسبل نہیں تھا, یہ تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے پاسبل ہوا نا, کہ آج جو ہمارا دشمن ہے ہم اس سے بغیر بم مارے بات کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ ہے, بات کر سکتے ہیں. بم سے بھی بڑا بم ہے اگر دیکھا جائے تو, اگر اس کا صحیح استعمال کر لیں. لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے. تو اگر اس کو استعمال کرنے لگے ہیں تو کتنی زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی. لیکن زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا, نہ جانا پڑے گا, نہ کہیں آنا پڑے گا, نہ کسی کا غصہ دیکھنا پڑے گا, نہ کسی سے ویزا لینا پڑے گا, کچھ بھی نہیں. اور امن, ٹھیک ہے نا. جس سے آپ کی دوستی, اس پہ بم کیسے ماریں گے, اسے گولی کیسے ماریں گے؟ ابھی بھی نہیں مار سکتے. ہم ایک دفعہ انٹرویو لیتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ ان سے اتنی جان پہچان ہو جاتی ہے کہ وہ دوبارہ سے نا وہ. آپ کا مائک بند ہو گیا. چلے جی, تو بہت مجھے تو مزہ آیا ان سے بات کر کے. امید ہے کہ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا, اور امید ہے کہ آپ اس کو 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ شیئر کریں گے, ہر جگہ شیئر کریں گے. جو جہاں آرا خاتون ہیں, نور جہاں خاتون ہیں, یہ اس طرح کی لاکھوں کروڑوں بہنیں ہماری اس ملک میں ہیں جو کہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں. اور جب 6 مہینے پہلے ہی آئی تھیں تو یہ بھی یہی سمجھتی تھی, اور ابھی بھی یہی سمجھتی ہیں کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں. ارے یار, اگر آپ کچھ نہیں ہوتے تو اللہ میاں آپ کو یہاں کیوں رکھتے بھائی؟ آپ کو تو اللہ میاں نے یہاں پہ اپنی بات آگے پہنچانے والا, اپنا میسنجر, اپنا مینیجر بنا کے یہاں بھیجا ہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ
زندہ ہیں تو زندہ رہنا سیکھیں, اپنی بات کو آگے پہنچانا سیکھیں. اگر آپ کی کوئی بات سنتا ہے تو سنیں, اوپر والا تو سن رہا ہے نا. روزانہ دعائیں کرتے ہیں, وہ دعائیں لائیو کر دیں. کیوں؟ جب آپ نماز پڑھ کے دعا کریں نا, میری دوسری ریکویسٹ آپ کو, آپ لائیو کر دیا کریں. کیوں؟ جب آپ دعا کریں گی اور کوئی اور ان نون آدمی وہ دعا سنے گا تو کہے گا آئے اس کی دعا بھی ہوئی ہے, میری دعا بھی ہوئی ہے, کیوں نہ مل کے کچھ کر لیں. جیسے میں کہہ رہا ہوں, میری دعا ہے, کوشش ہے کہ دنیا سے غربت ختم ہو جائے. تو میری دعا آپ نے سنی تو آپ آ گئیں. اگر آپ نہیں سنتی, میں گھر میں بیٹھا ہوا کوڑ رہا ہوتا, تو کیسے آپ میرے تک آتی؟ تو بولتے رہیں بولتے رہیں بولتے رہیں, ساتھ ہی ملنا شروع ہو جائیں گے. تو اپنی دعا کو بھی آج سے لائیو کر دیا کریں. اور اللہ سے بات کرنی ہے آپ نے, کیمرے سے بات نہیں کرنی. کیمرے کو بھول جائیں, اللہ سے بات کریں. اور اسی طرح سے جب قرآن پڑھ رہی ہیں اللہ سے بات کریں, لائیو ضرور کریں. جا کے جانے کے بعد آپ سامان چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ یار میری تو وہ ثواب بڑھ رہا ہے, صدقہ جاریہ چل رہا ہے, ثواب جاریہ چل رہا ہے. کیونکہ ویڈیو آن ہے, چل رہی ہے, ویڈیو آن ہے, چل رہی ہے, ویڈیو آن ہے, کوئی نہیں تو آپ کے کوئی جو بھائی کے بچے ہیں, رشتہ دار, کوئی ارے اتنے رشتہ دار آپ کے بنیں گے, آپ ویڈیو تو کریں, دیکھیں آپ کے کتنے رشتہ دار بننے والے ہیں. یہ بات میں نے آزمائی ہے کہ یہ جو میں نے کسی طرح سے, جیسے کسی سے معلوم کیا, میں نے کہا مجھے کون جانتا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو کون نہیں جانتا. انہوں نے یہ پیچھے مجھ سے یہ بات کی کہ ان سے بولو کہ مجھے آپ کو کون نہیں جانتا, کیونکہ کسی کے گھر گئی تھی میں, تو انہوں نے کہا آپا نور آئی ہیں, تو کہنے لگے کہ میں نے کہا مجھے کون جانتا ہے جو آپ کس سے میرا تعارف کرا رہے ہیں. کہنے ان سے بولو کہ آپ کو کون نہیں جانتا. یہ بات سن کے مجھے تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی ملی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا معلوم کیا کام لینا چاہ رہے ہیں مجھ سے, تو مجھے بہت اچھا لگا. ابھی جتنا میں سوچتا ہوں آپ کے بارے میں, آپ ایک معجزہ ہیں, آپ ایک فرشتہ نما ایک معجزہ ہیں. دیکھیں انسان صرف اس وقت یقین کرتا ہے جب آنکھوں سے دیکھتا ہے یا ہاتھ سے دیکھتا ہے یا ایک تجربہ کرتا ہے. آج میں نے آپ کو آم کا سرکہ پلایا ہے, میں آپ کو اس کے بارے میں 100 دفعہ بتاتا رہتا, اندر نہیں جانا تھا. میں نے آپ سے ہاتھ سے بنوایا ہے, میں آپ کو 100 دفعہ بتاتا رہتا, آپ نہیں بناتی. لیکن میں آپ سے 5 دفعہ بنوا دوں گا تو 6ٹھی دفعہ آپ خود ہی بنا کے لے آئیں گے, ریحان بھائی یہ بہت اچھا بن گیا, آپ ٹرائی تو کریں کیسا بنا ہے. تو بہت اچھا لگا, اب اس کو کرتے رہیے گا, ٹھیک ہے, بار بار. آپ کے انٹرویو 50 ہو گئے, اب اگلے 50 کے بعد پھر ملیں گے, ٹھیک ہے. السلام علیکم. کوشش کریں گے کہ مہینے میں ہو جائے.